رکیے مولوی صاحب، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک روبدار اور گونجدار آواز پر سب نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ایک روبدار اور گونجدار آواز پر سب نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو کرسی پر مزے سے مصطفیٰ خان بیٹھا سچویشن کے مزے لے رہا تھا۔ مولوی صاحب کا نکاح کا فارم پر کرتا ہاتھ رکا۔ عرفان صاحب کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ لڑکا کون تھا جس نے مولوی صاحب کو نکاح کے بول پڑھنے سے روک دیا تھا؟ انہوں نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے سوچا کہ انہوں نے تو اس سے پہلے اس لڑکے کو کہیں نہیں دیکھا۔ سٹیج پر بیٹھا دلہا ایک دم چونک گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اسے ایک فکرے نے سب میں ہلچل اور افراتفری سی مچا دی تھی۔ عرفان صاحب غصے سے سٹیج سے اترے اور اس کے پاس آتے ہوئے بولے، کون ہو تم اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کی شادی خراب کرنے کی؟ وہ بیٹی کے باپ تھے۔ اندر سے دہل کر رہ گئے کہ خدا نہ کرے کہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ مصطفیٰ سکون سے کھڑا ہوا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، جناب میں نے یہ کہا ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب ہے نہیں ہو سکتی۔ دو چار نوجوان لڑکے جو عرفان صاحب کے رشتہ دار لگتے تھے جلدی سے آگے بڑھے اور مصطفیٰ کا کالر پکڑ لیا۔ تبھی سب نے دیکھا کہ کچھ گن میں آگے بڑھے اور انہوں نے گنز کا رخ ان لڑکوں کی جانب کر لیا تھا جنہوں نے مصطفیٰ کا گریبان پکڑا تھا۔ عرفان صاحب کا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا۔ کون ہو تم اور یہ گارڈز؟ ان سب کا یہاں پر کیا کام؟ ہم نہیں جانتے تم کون ہو اور یہاں پر آ کر ہنگامہ کرنے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ مصطفیٰ نے گارڈز کو اشارہ کیا اور تھوڑا پیچھے ہٹ جانے کا کہا۔ 2 قدم آگے آیا اور عرفان صاحب کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پھر سے سکون آمیز انداز میں کہا، جناب میں نے یہ کہا ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ سب کے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ یہ کوئی بگڑا ہوا امیر زادہ ہے جو شاید رباب کو پسند کرتا ہو اور اب آ کر اس کی شادی تڑوانے کے چکر میں ہے۔ عرفان صاحب نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ دیکھو بیٹا، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ ظلم مت کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تبھی عرفان صاحب کے بڑے بھائی نعمان آگے بڑھے۔ مصطفیٰ کو دیکھتے ان کی رنگت فک ہو گئی۔ جلدی سے اس کے پاؤں پڑتے ہوئے کہنے لگے، سائیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بیٹے کی شادی کو یوں اپنی انجوائمنٹ کی خاطر برباد مت کریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ عرفان صاحب کے چہرے پر الجھن کے تاثرات دیکھ کر وہ کہنے لگے، یہ مصطفیٰ خان ہے، میں جس مال میں ملازمت کرتا ہوں وہاں کے بڑے بھائی صاحب کے بیٹے ہیں۔ میں نے بڑے صاحب کو شادی پر بلایا تھا، وہ خود تو آ نہیں سکے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ عرفان صاحب نے ان کی وضاحت پر سر ہلاتے ہوئے کہا کہ اپنے ان صاحب کو سمجھائیے کہ ہم غریبوں کو بخش دیں، یہ کیوں میری بیٹی کی عزت اور زندگی خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ نے بیزاری سے ان دونوں کو دیکھا جیسے اسے یہ ڈرامہ بالکل بھی پسند نہ آ رہا ہو۔ یار کتنے ایموشنل اور سینٹی لوگ ہیں، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ تبھی سٹیج سے دلہا بنا حسن نیچے آیا اور آتے ہی مصطفیٰ کا گریبان پکڑ لیا۔ تم اگر ایک امیر زادے ہو تو کیا سمجھتے ہو کہ سب تم سے ڈر جائیں گے؟ یہ شادی تو ہوگی اور ضرور ہوگی۔ تم ہوتے کون ہو اس شادی کو روکنے والے؟ کیا وجہ ہے تمہارے پاس اس شادی کو روکنے کے لیے؟ ایک لمحے کو مصطفیٰ تھم سا گیا۔ یہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس ایسی کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر وہ اس سے شادی کو روک سکے۔ اب وہ محض انجوائمنٹ کی وجہ سے تو ماحول خراب نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکیوں جلدی چلو، بارات آ گئی ہے۔ ابھی وہ پارلر سے تیار ہو کر پہنچی ہی تھی کہ ہر طرف بارات کے آنے کا ہنگامہ مچ گیا۔ رباب نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے، ہیوی برائڈل جیولری اور میک اپ نے اس کے حسن کو دو آتشہ کر دیا تھا۔ آج جو بھی اسے دیکھتا وہ دھنگ رہ جاتا۔ اس نے خود کو دیکھتے ہوئے ایک ادا سے سر جھٹکا اور کہنے لگی، آج تم بچ کر دکھاؤ گے تو میں مانوں گی کہ ہاں بڑے مغرور ہو۔ اپنے حسن اور اداؤں سے تمہیں گھائل اور پاگل نہ کر دیا تو میرا نام بھی رباب نہیں۔ اپنے لہنگے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ کمرے میں گول گول گھومنے لگی۔ آج کا دن کتنی منت اور مرادوں سے آیا تھا جو اس کی شادی اس کے پسند کے انسان سے ہو رہی تھی۔ کمرے میں ایمان داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر ایمان کی نظروں میں ستائش ابھر آئی تھی۔ قسم لے لو رباب، آج تو حسن بھائی کی خیر نہیں، تمہیں دیکھتے ہی انہوں نے اپنا دل نہ ہار دیا تو میرا نام بدل دینا۔ رباب نے مسکرا کر اس کی تعریف وصول کرتے ہوئے کہا، یہ تو میں بھی جانتی ہوں، آج تو اس پتھر کو پگھلنا ہی ہوگا۔ بس بہت دیکھ لیے میں نے اس کے نخرے اور بہت جھیل لی اس کی بے اعتنائی، آج تو اس کی بیوی بن کر اس کے ہوش ہی گوا دوں گی۔ ایمان اس کے دوپٹے کی پن ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگی، ویسے ایک بات تو ہے، وہ ہرگز بھی تمہارے قابل نہیں ہے، کہاں ہو تم حسن کی دیوی اور کہاں وہ معمولی سے ساملے سے۔ رباب نے تڑپ کر خود کو اس سے دور کیا، کہنے لگی، خبردار، آج کے بعد ان کے لیے ایسے الفاظ مت کہنا،
محبت یہ سب نہیں دیکھتی. تم جانتی ہو کہ میں نے بچپن سے صرف اسی ایک شخص کا خواب دیکھا ہے، اور اگر آج قسمت اسے میری جھولی میں ڈالنے جا رہی ہے تو تم یہ بدشگونی کے الفاظ منہ سے مت نکالو. وہ ایسی ہی تھی، پل میں تولا پل میں ماشا. اگر بولنے پہ آ جاتی تو اس جیسی شوخ اور چنچل کوئی نہیں، اور اگر ناراض ہونے پہ آ جاتی تو منانے والوں کے 14 طبق روشن ہو جاتے کہ وہ اتنی آسانی سے مانتی ہی نہیں تھی. ایمان نے جلدی سے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر ہار مانی اور بولی، اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے ایسا کہہ دیا. تم دونوں تو ایک دوسرے کو ہی ڈیزرو کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ایک ساتھ خوش اور آباد رکھے. ڈھول بجنے شروع ہو چکے تھے. وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑکی تک آئی. سب سے پہلے وہی حسن کو دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ دلہا بن کر کیسا لگ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد سناٹا چھا گیا اور 5 منٹ بعد فریحہ گھبراتے ہوئے اندر داخل ہوئی. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. وہ دونوں اسے دیکھ کر چونک گئیں. کیا ہوا؟ تم ایسے گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ بتاؤ، کیا مولوی صاحب آ گئے؟ رباب نے تیزی سے پوچھا. فریحہ کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیسے بتائے. اٹک اٹک کر کہنے لگی، وہ اصل میں پتہ نہیں کون لڑکا آ کر کہہ رہا ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی. اس نے سب کو روک رکھا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے گارڈز بھی ہیں جس کی وجہ سے کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. رباب کو 1 منٹ تو اس کی بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پھر سمجھ آیا تو بھاگتے ہوئے نیچے صحن میں چلی آئی کہ دیکھے جا کر کیا ہو رہا ہے. وہ کسی بھی صورت حسن سے دستبرداری قبول نہیں کر سکتی تھی. آج تک جو بھی رکاوٹ آتی تھی وہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی. یہ شادی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ لڑکی تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے. اسے اندر آتے داخل ہوتے دیکھ کر مصطفیٰ خان کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ پھسل کر ادا ہوا تھا. وہ رباب کو پہلی ہی نظر میں پہچان چکا تھا. وہ وہی تھی. دوسری طرف رباب نے اسے دیکھا تو وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی. زمین آسمان جیسے اس کی نظروں کے سامنے گھوم سے گئے. اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا تھا. وہ امیر زادہ کیا اس دن کا بدلہ لینے کے لیے آج اس کی شادی توڑنے کے لیے آ گیا تھا. 1 ہفتے پہلے کا منظر رباب کی آنکھوں کے سامنے آ گیا جب وہ اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ شادی کی شاپنگ کے لیے ایک مال میں گھوم پھر رہی تھی. اس کی شوخیاں اور اونچی آواز میں ہنسی اور بات چیت ہر ایک کو اس کی طرف متوجہ کر رہی تھی. اپنی شوخ اور چنچل طبیعت کے باعث بہت ہی جلد نظروں میں آ جاتی تھی. اور اس وقت بھی یہی ہوا. سب اسے ہی دیکھ رہے تھے. یوں ہی چلتے چلتے وہ سب میک اپ پروڈکٹس دیکھنے لگی جہاں رباب منہ کھول کر چلائی، ہائے اللہ، اتنی مہنگی چیزیں. بندہ پوچھے کیا میک اپ پر صرف امیر لڑکیوں کا ہی حق ہے؟ ہم غریبوں کے لیے بھی تو تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے نا. ایک تو امیر لڑکیاں کم بخت پہلے ہی اتنی پیاری ہوتی ہیں اور اوپر سے اتنی مہنگی مہنگی پروڈکٹس لگا کر تو اور حسین ہو جاتی ہیں. اب ایسے میں ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اس کا مصنوعی حسرت بھرا انداز سن کر سب ہنسنے لگ گئیں. سیلز گرل جو کافی دیر سے شوخ و چنچل رباب کو نوٹ کر رہی تھی اچانک رباب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم میرا ایک کام کر دو تو میں یہ ساری میک اپ پروڈکٹس جو تمہیں پسند آئی ہیں مفت میں دے دوں گی. رباب کی آنکھیں پھیل گئیں. آنکھوں کو مٹکاتے ہوئے بولی، قسم کھاؤ یہ ساری چیزیں مجھے ایسے ہی دے دو گی؟ سیلز گرل نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہیں مفت میں دے دوں گی لیکن تمہیں میرا کام کرنا ہوگا. رباب نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، رباب ہر کام کر سکتی ہے. تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ سیلز گرل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے اپنی طرف بلایا اور بولی، وہ سامنے جو بندہ نظر آ رہا ہے یہ ہمارا باس ہے. تمہیں جا کر اس کو غصہ دلانا ہے. کوئی بھی ایک ایسی بات کرنی ہے جس سے وہ غصے سے بھڑک اٹھے. رباب نے اس کے کہنے پر دیکھا تو دوسری طرف ایک ہینڈسم سا لڑکا موبائل پر مصروف نظر آیا. اس کو سیلز گرل کی یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. پہلے تو انکار کرنے لگی لیکن پھر ڈھیر ساری میک اپ پروڈکٹس نے اس کے دل میں لالچ ڈال دیا. وہ بنا سوچے سمجھے بھاگتے ہوئے اس لڑکے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. اس مغرور سے شہزادے نے اس کا کراس کی طرف دیکھا اور کہا، ایکسکیوز می، جیسے اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ کون سی آفت ہے جو اس کے سر پر نازل ہو گئی. مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی کو دھوکہ دیتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی جو اس چڑیل نازیہ کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ ہائے ہائے لوگو، میں لٹ گئی. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر ایسا نکلے گا. رباب کا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا اور اس کی دوستوں نے سر پر ہاتھ رکھ لیا. یہ لڑکی نہیں سدھر سکتی تھی. مصطفیٰ نے اسے ایسے دیکھا جیسے سامنے کھڑی لڑکی کا دماغ جل گیا ہو. رباب نے ڈرامے میں مزید سنسنی پیدا کرنے کے لیے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. تم مجھے یوں دھوکہ نہیں دے سکتے. اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے تم کسی اور سے چکر چلاؤ گے؟ مصطفیٰ کے چہرے پر غصے کی لکیریں ابھرنے لگیں. اسے گھورنے لگا. رباب نے دیکھا کہ اس کو غصہ آ گیا ہے تو اس کو اپنی جان سے نکلتے ہوئے محسوس ہونے لگی. وہ جلدی سے بھاگنے لگی کہ اس کا کام تو پورا ہو گیا تھا. لیکن جیسے ہی وہ 2 قدم آگے ہوئی تو ڈھیر سارے گارڈز نے اپنی گنز کا رخ اس کی طرف کر لیا.
اس کے تو پاؤں ہی شل ہو کر رہ گئے تھے۔ مصطفیٰ نے اشارے سے گارڈز کو جانے کا کہا اور بولا، یہ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے، ہم آپس میں حل کر لیں گے۔ اس کے منہ سے بیوی کا لفظ سن کر تو رباب کو اپنی سیٹی گم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے ہولے سے کہنے لگی، دیکھیے مجھے لگتا ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، میں نے شاید اپنے شوہر کے دھوکے میں کچھ زیادہ ہی سنا دیا، مجھے معاف کر دیں۔ مصطفیٰ نے اس کا پاؤں دبوچ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، لڑکی تم نے سب کے سامنے میرا تماشا بنا دیا ہے، جب تک مجھے بتاؤ گی نہیں کس نے تمہیں ایسا کہنے کو کہا ہے تب تک میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ رباب نے اس کی توجہ سیلز گرل کی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، مجھے تو اس سیلز گرل نے کہا تھا کہ آپ کو جا کر غصہ دلاؤں تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا، بدلے میں وہ مجھے ڈھیر ساری میک اپ پروڈکٹس دے دیتی۔ ایم سو سوری، میں ہوں بھی تھوڑی پاگل سی تو میں نے زیادہ سوچا سمجھا نہیں اور فوراً سے ڈیل کر لی۔ آنکھیں بند کیے وہ پٹر پٹر بولے جا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک نظر اس طرف دوڑائی جہاں وہ لڑکی بھرپور انجوائے کر رہی تھی، بلکہ ویڈیو بھی بنا رہی تھی۔ ماہم تو تم نے کیا ہے یہ سب؟ رباب کا ہاتھ چھوڑ کر وہ ماہم کی طرف بڑھا، وہ جلدی سے ادھر سے بھاگ گئی۔ ہاں، جانے سے پہلے وہ اپنی دوستوں کو اشارہ کرنا نہیں بھولی تھی، اور یوں وہ اس لڑکی پر ڈھیر ساری ملامت بھیج کر رکشے میں بیٹھ کر گھر آ گئی۔ بال بچی تھی، لیکن اس نے گھر میں اس واقعہ کا ذکر کس سے بھی نہیں کیا تھا، اور اگلے آنے والے 1-2 دنوں میں وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں اس واقعہ کو بھول بھی گئی تھی۔ مصطفیٰ کو سامنے دیکھ کر اسے ہی سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی، دیکھیے سر، میں جانتی ہوں اس دن میں نے آپ کے ساتھ مذاق کیا تھا، لیکن آپ اس کا بدلہ مجھ سے اس طرح نہیں لے سکتے، میری عزت اور محبت کا سوال ہے۔ حسن نے آگے بڑھتے ہوئے رباب کو پیچھے کرتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا اور بولا، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے؟ مصطفیٰ نے ایک لمحہ کچھ سوچا اور پھر اپنے موبائل پہ ایک ویڈیو پلے کر کے ان سب کے سامنے چلا دی، جس میں وہی مال والا منظر تھا۔ رباب سب کے سامنے اس کی بیوی ہونے کا اقرار کر رہی تھی۔ عرفان صاحب نے دہل کر اپنی لاڈلی بیٹی کی طرف دیکھا اور رباب نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سب سچ نہیں ہے، وہ پوری طاقت سے چلائی، میں نے تو ان صاحب سے ایک پرینک کیا تھا بابا، میری بات پر یقین کریے، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ حسن غصے کے مارے سر سے صحرا اتار کر نیچے زمین پر پھینکتے اس کا چہرہ سیاہ پڑ رہا تھا۔ چچا جان دیکھ لیں آپ اپنی تربیت کا نتیجہ، میں تو اس سے پہلے دن سے ہی اس شادی کے خلاف تھا، لیکن کسی نے میری بات سنی ہی نہیں۔ پھر وہ اپنے باپ کی طرف مڑتے ہوئے کہنے لگا، اب وہ گھر چلنا ہے یا یہاں پر مزید بے عزت ہونا ہے؟ نعمان صاحب نے بوکھلا کر اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا، جن کا اس وقت وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ حسن تقریب چھوڑ کر جا چکا تھا، مصطفیٰ کا مقصد پورا ہو گیا تھا، اب اس کا یہاں پر رکنا فضول تھا۔ اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا اور جس شان کے ساتھ وہ آیا تھا اسی روب اور دبدبے کے ساتھ واپس چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ اپنے پیچھے وہ کتنی بڑی قیامت چھوڑ کر جا رہا ہے۔ دلہا جا چکا تھا اور دلہن وہیں ہکا بکا کھڑی تھی اور لوگوں کی چامکوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ رباب کو اگر معلوم ہوتا کہ اس کے ایک مذاق کی قیمت اس کو اتنی بڑی جھکانی پڑے گی تو وہ مر جاتی، لیکن کبھی اس قسم کا مذاق نہ کرتی۔ اس کی تو ساری زندگی ہی تہس نہس ہو چکی تھی، حسن کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس کو اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ عرفان صاحب اپنے آپ کو بھول کر اپنی لاڈلی بیٹی کی طرف بھاگے تھے۔ مصطفیٰ خان کے نزدیک اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اس واقعہ کو اپنے گھر آنے تک بھول بھی چکا تھا، لیکن یہ 2 دن گزرنے کے بعد کی ہی بات تھی جب اچانک ایک دن موبائل سکرولنگ کے دوران اسے وہی ویڈیو دکھائی دی جو اس دن مال میں اس کی اور رباب کی بنائی گئی تھی۔ ویڈیو دیکھ کر وہ سناٹے میں آ گیا۔ یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر کون ڈال سکتا تھا؟ وہ 1 منٹ میں سمجھ گیا۔ وہ غصے سے اٹھا اور فوراً ہی گاڑی کو ماہم کے گھر کی طرف موڑ لیا۔ ماہم اسے بے وقت آتا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ خیریت، تم اس وقت یہاں پر؟ عموماً تم اس وقت تک تو نہیں آتے۔ وہ خوش بھی ہوئی تھی۔ ماہم کے سوال کا جواب دینے کے بجائے مصطفیٰ نے موبائل اس کے آگے کر دیا اور سخت لہجے میں پوچھنے لگا، یہ ویڈیو تم نے کس کی اجازت سے اپلوڈ کی ہے؟ ماہم کو اس کے غصے پر حیرت ہوئی۔ ایسا اس نے پہلی بار تو نہیں کیا تھا۔ وہ ایک یوٹیوب چینل چلاتی تھی اور اس پر وہ لوگوں سے پرینکس کر کر کے ان کی ویڈیوز ڈالتی تھی، تو اس میں کیا نیا تھا؟ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کو کس بات کا غصہ ہے۔ اس نے پیار سے مصطفیٰ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ریلیکس بڈی، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو پہلے بھی تمہاری کئی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں، تو اب اس میں نئی بات کیا ہے؟ مصطفیٰ نے غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا اور کہنے لگا، نئی بات اس میں یہ لڑکی ہے۔ میری تو خیر ہے، تم نے اس کی ویڈیو کیوں لگائی؟ اگر لگانی تھی تو یہاں پہلے اجازت لیتی یا چہرہ بلر کر دیتی۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اس کو معلوم تھا کہ تم ہمیں ریکارڈ کر رہی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے یہ ویڈیو کتنی وائرل جا رہی ہے۔
ماہم اور مصطفیٰ آپس میں قریبی کزنز بھی تھے اور بہت اچھے دوست بھی، اور وہ اکثر ماہم کے کسی نہ کسی ویڈیو میں اس کا ساتھ دے دیتا تھا، لیکن اب کی بار جانے سے کیوں برا لگ رہا تھا کہ رباب کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس نے ماہم کے موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن اس وقت کہیں نظر نہیں آیا تو اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، لاؤ اپنا موبائل دو، میں ابھی اور اسی وقت وہ ویڈیو تمہارے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کروں گا۔ ماہم نے ناگواری سے اسے دیکھا، تم ہوش میں تو ہو؟ تم ایک انجان لڑکی کے لیے مجھ سے آرگیو کر رہے ہو؟ میں وہ ویڈیو ہرگز ڈیلیٹ نہیں کروں گی، اور ان کیس اگر تم میرے موبائل سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر بھی دو گے تو باقیوں کے موبائل سے کیا کرو گے؟ وہ ویڈیو ہر طرف وائرل ہو چکی ہے۔ مصطفیٰ غصے سے اس کے گھر سے نکل آیا، اسے جانے کس بات کا گلٹ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ پہلے ہی اس بیچاری لڑکی کی شادی ٹوٹ گئی ہے، اس پر جانے کیا بیت رہی ہوگی، اور اوپر سے ویڈیو نے تو اس کا جینا ہی محال کر دیا ہوگا۔ مصطفیٰ کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، رباب کے گھر میں تو قیامت مچی ہوئی تھی، سارے خاندان والے اکٹھے تھے اور وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے ہوئے کھڑی تھی اور سب کو صفائیاں دیتے ہوئے تھک چکی تھی۔ آپ لوگ میرا یقین کریے، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی میری ویڈیو بنا رہی ہے اور اس طرح وہ انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دے گی۔ مجھے تو اس نے پرینک کرنے کو کہا تو میں نے کر دیا۔ میں سچ نہیں جانتی یہ سب کیا ہے اور کیسے ہو گیا، آخر وہ شخص کون ہے، آپ سب میرا یقین کریے۔ وہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے رو رہی تھی، مگر کوئی بھی اب اس کی طرف دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ تائی تو بہت خوش تھی کہ رباب کی جان ان کے بیٹے سے چھوٹ گئی تھی۔ انہوں نے اسی ویڈیو کو بنیاد بنا کر سارے خاندان میں ہنگامہ کھڑا کر دیا تاکہ کوئی ان پر پریشر نہ ڈال سکے کہ وہ حسن اور رباب کی شادی دوبارہ سر انجام دیں۔ تائی نے رباب کی طرف نفرت انگیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا کہ بی بی، ہمیں تو پہلے سے ہی تمہارے لچھن پتہ تھے، جتنی آزادی تمہارے باپ نے تمہیں دی تھی تم نے کوئی نہ کوئی گل تو کھلانا ہی تھا۔ عرفان صاحب کا جھکا ہوا سر تھوڑا اور جھک گیا، وہی رباب کی امی بھی کچھ کہنے کے لائق نہیں بچی تھی اور وہ اکیلی اپنا مقدمہ لڑتے لڑتے تھک چکی تھی، اس لیے چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ دیکھو عرفان میاں، تمہاری لڑکی تو اب ساری دنیا کی نظروں میں آ چکی ہے، اور یہ جو تم سارے خاندان کو اکٹھا کر کے یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کروا دوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں ایک آوارہ لڑکی کو اپنی بہو ہرگز نہیں بنا سکتی۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں سب کو سنا دیا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ مجبوراً ان کے پیچھے پیچھے باقی سب کو بھی آہستہ آہستہ اٹھنا پڑا۔ سب کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آ کر رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور پھر سے حسن کا نمبر ملانے کی کوشش کی۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی اور وہ ہر بار اس کی کال کاٹ دیتا تھا۔ حسن اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب موبائل پر رباب کی کال آنے لگی۔ اس نے بیزاری سے دیکھتے ہوئے کال کاٹ دی تو اس کا دوست کہنے لگا، یار کال تو اٹھاؤ، کیا پتہ اس نے کوئی ضروری بات کرنی ہو۔ حسن کہاں لگاتے ہوئے بولا، اس نے کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ شادی کرنے کے لیے منتیں کرے گی اور کیا؟ فہد نے افسوس سے اسے دیکھا اور اسے شرمندہ کرنے کی خاطر بولا، یار وہ تمہارے بچپن کی منگیتر ہے، تم سے اتنا پیار کرتی ہے اور تمہیں بھی تو پتا تھا کہ تم دونوں کی شادی ہوگی، تو آخر تم نے اسے یوں سب کے سامنے رسوا کیوں کر دیا؟ حسن لاپرواہی سے موبائل پر سکرولنگ کرتے ہوئے بولا، تم لوگ جانتے تو مجھے شروع سے ہی ہو، اس میں دلچسپی نہیں تھی، یہ تو ابا کو اپنے بھائی کا بہت احساس تھا، تبھی مجھے مکرنے نہیں دیا، ورنہ مجھے اس غریب رباب سے کیا لینا دینا، میں تو کسی امیر لڑکی سے شادی کروں گا، آخر اتنی اچھی نوکری پر لگا ہوں تو لڑکی بھی تو اپنے مقابلے کی لاؤں گا جو جہیز سے گھر بھر دے۔ سب چپ ہو کر رہ گئے، اب اس کو زبردستی بھی تو شادی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رباب نے بے دلی سے موبائل اٹھا کر ٹک ٹاک کھولی تو ہر دوسری تیسری ریل کے بعد اس کی ویڈیو ہی سامنے آ رہی تھی۔ اس کی ویڈیو بہت وائرل جا رہی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سب کو روکنے کے لیے کیا کرے۔ وہ پورے خاندان میں بدنام ہو چکی تھی، سب اسے برے برے القابات سے نواز رہے تھے۔ مصطفیٰ خان سے اس کی نفرت پہلے سے بھی تھوڑی اور بڑھ گئی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے مصطفیٰ نہایت برا لگ رہا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے وہ ایک بار اس کے سامنے آ جائے تو اس کا منہ نوچ لے۔ اس کے خیالوں کا تسلسل فون کی بجتی گھنٹی نے توڑا تھا۔ دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا، پہلے تو اس نے اگنور کر دیا، لیکن جب دوبارہ کال آنے لگی تو یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ کہیں حسن کسی دوسرے نمبر سے کال نہ کر رہا ہو۔ دوسری طرف سے جو کہا گیا وہ اس کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میڈم، ہم ایک نیوز چینل کی طرف سے بات کر رہے ہیں، آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں اور اس انٹرویو کے بدلے ہم آپ کو منہ مانگی قیمت بھی دیں گے ہم آپ کی وائرل ویڈیو کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ رباب بہت گھبرا گئی تھی، اس نے بغیر کوئی بات سنے جلدی سے فون بند کر کے پیچھے کر دیا۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کی توقع سے بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ کافی دنوں سے وہ گھر پر ہی تھی اور گھر پر رہ رہ کر اسے مزید ڈپریشن ہو رہا تھا، اسی لیے یہی سوچا کہ جو جاب چھوڑ دی تھی وہ دوبارہ سے جاری کر لے۔
وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ شادی کے لیے وہ 1 ماہ پہلے سے ہی چھٹیاں لے چکی تھی تاکہ تیاری وغیرہ کر سکے، اور آگے کے لیے اس نے میڈم کو یہ کہا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے پوچھے کہ اگر وہ جاب کرنے کی اجازت دے گا تو وہ اسکول جوائن کر لے گی، ورنہ نہیں۔ اور اب تو نہ شادی رہی تھی اور نہ ہی شوہر۔ اس نے میڈم کو کال ملائی اور پوچھا، میم میں دوبارہ جوائن کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ کل سے آنا شروع کر دوں؟ وہ سوچنے لگی کہ کل سے اسکول جانا شروع کر دوں گی تو ماحول بدل جائے گا اور میں دوبارہ سے مصروف ہو جاؤں گی۔ پہلے کی طرح 4 پیسے کما کر امی ابو کے ہاتھوں پر رکھوں گی تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ بیٹی دوبارہ کام پر لگ گئی ہے، اور ہو سکتا ہے میری طرف سے دل بھی صاف کر لیں۔ اور ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ جب میڈم کی آواز نے اس کو خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ وہ اس سے معذرت کر رہی تھی، رباب میں جانتی ہوں تم بہت اچھی ٹیچر ہو، لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہاری نظروں سے بھی تو اوجھل نہیں ہے۔ تمہاری وائرل ویڈیو ہر طرف پھیل چکی ہے، ایسے میں ہم تمہیں اپنے اسکول میں رکھ کر اپنے اسکول کی ریپوٹیشن کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ آئی ہوپ تم سمجھ رہی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ رباب سکتے میں آ گئی۔ اس اسکول کو اس نے اپنی زندگی کے 5 قیمتی سال دیے تھے، اور اب اس کی قربانی اور اس کے وقت کا یہ صلہ دیا جا رہا تھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن دوسری طرف سے فون بند ہو گیا، سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ دن رات اب وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، نہ کسی کا سامنا کرتی اور نہ ہی کھاتی پیتی تھی۔ اب اس میں کسی کے سامنے جانے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی، اور اوپر سے جو انٹرویو کرنے والوں کی کالز نے اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا وہ الگ بات۔ یہاں تک رہتی تو بھی ٹھیک تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک اور قیامت ابھی اس کی منتظر تھی۔ شہریار کے موبائل پر رنگ ٹون بجی، جو ویڈیو سے واٹس ایپ پر موصول ہوئی اس نے حقیقتاً اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ اپنے ہی کہے گئے الفاظ کانوں میں سنائی دے رہے تھے، یہ شادی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ لڑکی پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ اور ایک اور وائرل ویڈیو اس کی اور رباب کی منتظر تھی، اور یہی وہ ویڈیو تھی جب وہ رباب کی شادی والے دن وہاں پر گیا تھا، اور اس نے جو کچھ کہا تھا شاید وہ کسی نے ریکارڈ کر لیا تھا، اور اب موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپلوڈ بھی کر دیا۔ اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا، یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی تو پچھلی ویڈیو کی گونج کم نہیں ہوئی تھی کہ اس کے بعد اس ویڈیو نے بھی ہر سوشل ایپ پر دھوم مچا دی تھی، عجیب و غریب کیپشنز کے ساتھ، جس میں کبھی اس کی اور کبھی رباب کی کردار کشی کی جا رہی تھی۔ ان کے ساتھ یہ ویڈیوز دونوں خاندانوں کی عزت پر سوالیہ نشان بن چکی تھی۔ رباب کے گھر میں ایک بار پھر عدالت لگ چکی تھی، اور اس بار وہ مجرم بن کر سب کے سامنے کھڑی تھی، حالانکہ اس بار تو اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ابو جی، آپ مجھے بتائیے کہ شادی والے دن ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہوا وہ اگر کسی نے ریکارڈ کیا تھا تو وہ ضرور ہمارے رشتہ داروں میں سے ہی کوئی ہوگا جس نے وہ سب ریکارڈ کر لیا اور اب انٹرنیٹ پر بھی اپلوڈ کر دیا۔ عرفان صاحب نے سب کے سامنے بیٹے کی سائڈ لیتے ہوئے کہا، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، چلو پہلی ویڈیو تو مانا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سب تو جو کچھ بھی ہوا وہ سب کے سامنے ہی تھا، تو یہ ویڈیو آخر ہم میں سے ہی تو کسی نے بنائی ہوگی۔ شادی پر اس لڑکے کے سوا کوئی بھی غیر آدمی نہیں تھا۔ تائی نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، تو بھائی صاحب وہ آدمی کون سا اکیلا تھا؟ اس کے ساتھ درجن بھر گارڈز نہیں تھے؟ دیکھے نا آپ نے، ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی نے ویڈیو بنا لی ہو اپنے مالک کے کہنے پر۔ رقیہ بیگم تو ڈہ سی گئیں، بیٹی پر در پہ در الزامات لگ رہے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میری بیٹی کو تو جیسے کسی کی نظر ہی لگ گئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں وہ معصوم ہے۔ انہوں نے رباب کی حمایت کی جو نامنظور کی گئی۔ رقیہ، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارا تم لوگوں سے اب کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ ہم سب خاندان والے تم لوگوں سے بائیکاٹ کرنے آئے ہیں۔ تمہاری اس لڑکی کی وجہ سے ہم لوگ اپنا تماشا نہیں بنوا سکتے۔ خاندان کے ایک بڑے نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو باقی سب بھی اس کی حمایت کرنے لگے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں جی، باقی لڑکیوں کے رشتوں میں مسئلے ہوں گے جب کسی کو پتہ چلے گا کہ لڑکی کی کزن یا رشتہ دار کی ویڈیو پورے انٹرنیٹ پر وائرل ہو چکی ہے۔ بہتر یہی ہے ان سے قطع تعلق کر دیا جائے۔ عرفان صاحب بے بسی سے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے سے رشتہ توڑ کر دور جاتا ہوا دیکھ رہے تھے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ایک زخمی نظر رباب پر ڈالی جس نے اسے اندر تک چیر دیا۔ سچ کہتے ہیں اولاد بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے اور رباب پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج سے پہلے اس نے اپنے باپ کو اتنی تکلیف میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اگر آج وہ اس حال میں تھے تو یہ سب اس کی وجہ سے تھا۔ دوسری طرف مصطفیٰ کو بھی انٹرویو کے لیے فون پر فون آ رہے تھے اور وہ تنگ آ کر اپنا نمبر ہی بند کر چکا تھا۔ ماہم کو تو اس نے اسی دن کا بلانا چھوڑ دیا تھا اور وہ اسے منانے کے لیے ہر دوسرے دن دفتر میں پہنچ جاتی تھی۔ ابھی بھی یہی ہوا، وہ اس کے دفتر میں ہی چلی گئی۔ اسے دیکھ کر وہ پھر سے غصے میں آ گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے کچھ عرصہ تک اپنی شکل مت دکھانا، نہ تم وہ ویڈیو اپلوڈ کرتی اور نہ یہ سب ہوتا۔ ماہم اس کے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ دیکھو میں نے تو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کے بعد ابھی جو دوسری ہوئی ہے یہ تو پہلے سے بھی زیادہ وائرل جا رہی ہے، اور تم بھی اچھے سے جانتی ہو اس میں کتنا قصور تمہارا ہے۔ تم اس لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے اس کو گھر پہنچ گئے
اور اس کی شادی کو بھی توڑائے تو اس بار غلط کون ہے اور صحیح کون، یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ٹیبل پر سر رکھ لیا اور دونوں ہاتھ اپنے سر پر۔ یار میں کیا کروں، مجھے بہت گلٹ محسوس ہو رہا ہے، یہ سب میرے لیے فیس کرنا بہت مشکل ہے۔ اور سوچو میں تو لڑکا ہوں اور پھر بھی میں اس وقت بری طرح پھنس چکا ہوں، تو وہ بیچاری لڑکی کیا کر رہی ہوگی؟ اسے تو میرے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے اور کہیں اسے کچھ کہا جا رہا ہے اور کہیں کچھ۔ ماہم کو اس کی بات سن کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ اس لڑکی کے لیے کیوں فکر کر رہا تھا جو اس کی کچھ لگتی بھی نہ تھی۔ اس نے خود کو پرسکون کیا اور مصطفیٰ کے ہاتھ تھامتے ہوئے لگاوٹ سے بولی، تم یہ سب باتیں چھوڑو، میں تمہیں ایک اچھی خبر دینے آئی تھی۔ کیسی خبر؟ مصطفیٰ نے غیر محسوس انداز میں اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے تھے۔ ماہم کا اتنا یوں بے تکلف ہونا اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ماہم پرجوش انداز میں بتانے لگی، تمہارے بابا اور میرے بابا چاہتے ہیں کہ ہماری شادی کر دی جائے، کیونکہ ان حالات میں یہی بہتر ہے۔ سب کے منہ بند ہو جائیں گے اور کوئی ہماری فیملیز پر سوال بھی کھڑا نہیں کرے گا۔ مصطفیٰ تو حیران ہو کر کھڑا ہی ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری اور تمہاری شادی کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں تم سے کیوں شادی کروں گا؟ ماہم کے چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہماری فیملیز بھی تو یہی چاہتی ہیں، تو شادی تو کرنی ہی ہے، تو جلدی سے ہی۔ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ اوہ پلیز، میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا، تمہارے حوالے سے تو کبھی بھی نہیں سوچا۔ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بات کرنے سے روک دیا۔ اور امی بابا سے تو میں خود بات کر لوں گا، وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں اس وقت کس سچویشن میں پھنسا ہوا ہوں اور ان کو شادی سوج رہی ہے۔ حد ہے۔ بڑبڑاتا ہوا اسے وہیں بیٹھا چھوڑ کر خود دفتر سے باہر نکل گیا۔ ماہم کا چہرہ احساس توہین سے سرخ پڑ گیا تھا۔ رباب کے گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ عرفان صاحب نے تو لوگوں سے ملنا جلنا اور کام پر جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بیمار پڑ گئے تھے۔ ایسے میں گھر کا خرچ کیسے چلتا؟ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ کچھ دن تو جو سیونگز تھیں ان سے گھر چلتا رہا، پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ سب ختم ہو گیا۔ رباب کے لیے جو فیصلہ کرنا اتنے دنوں سے مشکل ہو رہا تھا، وہ گھر کے حالات نے آسان کر دیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ جیسی دنیا تھی وہ بھی ویسی ہی ہو جاتی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کیا اور کہنے لگی، میں انٹرویو دینے کے لیے تیار ہوں۔ مصطفیٰ خان کے عالی شان گھر کے عالی شان ڈرائنگ روم میں اس وقت LCTV پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حالیہ وائرل ویڈیوز میں موجود لڑکی رباب نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک پیغام جاری کیا اور کہا ہے کہ وہ بہت جلد اس سارے معاملے سے پردہ اٹھائیں گی اور تمام حقائق کو سب کے سامنے لے کر آئیں گی۔ مجتبیٰ خان نے خوشمگی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا اور کہا کہ اب بتاؤ اس سب کا کیا جواب دو گے؟ وہ لڑکی تو سب کے سامنے سچ اگل دے گی تو تم نے بدلہ لینے کے لیے اس کی شادی توڑی، تو سوچو ہماری معاشرے میں کیا عزت رہ جائے گی۔ قصور تمہارا اور ماہم کا تھا اور بیچاری بھگت وہ لڑکی رہی ہے۔ مصطفیٰ خود اسے دیکھ کر شاکڈ رہ گیا تھا۔ لگتا تھا اس نے بھی حال ہی میں اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے اور جانے وہ کیا کرنے والی تھی۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا اور بولا، اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ ماہم وہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہے۔ اس نے تو اس لڑکی کو چیلنج دیا اور وہ لڑکی پاگل اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے آ کر مجھ سے بات کرنے لگی اور ماہم نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی۔ مجتبیٰ خان غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو مان لیا کہ یہ پہلی ویڈیو کی بات تھی، اور دوسری ویڈیو میں جو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں تم کیا جواب دو گے؟ اسی ویڈیو کو بنیاد بنا کر تم نے اس لڑکی کی شادی توڑ دی۔ یہ تو شادی شدہ ہے، اور جبکہ ویڈیو میں صاف کہہ رہی ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ مصطفیٰ کے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ طیبہ بھی شوق نظر آئیں۔ میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا بدلے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دے۔ وہ بیزار ہوا۔ امی اب آپ تو شروع مت ہو جائیے، میں اتنے دنوں سے آپ دونوں کی ڈانٹ ہی تو سن رہا ہوں، اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجتبیٰ خان ٹہلنے لگے، ادھر سے ادھر سے کاٹتے ہوئے کہنے لگے، میں کچھ نہیں جانتا، یہ معاملہ کسی بھی طرح سے حل کرو، اس لڑکی سے بات کرو، اسے مزید ویڈیوز بنانے سے روکو۔ اگر اس نے اپنے اکاؤنٹ پر اسی طرح اپلوڈنگ جاری رکھی تو ہم کہیں گے نہیں رہیں گے۔ اسے ایک آئیڈیا دے گئے تھے، انہوں نے سوچا یہی بہترین حل ہے، مجھے اس لڑکی سے بات کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نیوز چینل والوں کو انٹرویو دے دے اور سب تباہ ہو کر رہ جائے۔ رقیہ نے سر تھام رکھا تھا۔ رباب میری بچی، تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اب تم انٹرویو دو گی؟ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ماں کی طرف دیکھ کر وہ تلخ ہوئی۔ گزرے دن آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ کچھ نہیں چل رہا امی، اب بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں لوگوں کو کیوں کمانے کا موقع دے رہی ہوں؟ میری ویڈیوز کو وائرل کر کے وہ لوگ کما رہے ہیں، مجھے بدنام کریں اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھی رہوں، فاقے کاٹوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے 3-4 ہزار نیوز چینل والوں سے بات کی ہے اور ہر انٹرویو کے بدلے 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا ہے، اور وہ لوگ مان بھی گئے ہیں۔ 3-4 انٹرویو دے دیے تو 3-4 لاکھ روپے کہیں نہیں گئے۔
ہم ابو کا بہترین علاج کروا سکتے ہیں اور جتنی بھی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کو مزہ چکھاؤں جن کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچ رہی ہوں۔ اس کا اشارہ مصطفیٰ کی طرف تھا، اور اب وہ اتنی بہادر ہو چکی تھی کہ سب حالات کا سامنا کر سکتی تھی۔ سوشل میڈیا سے ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کا نام مصطفیٰ خان ہے اور وہ ایک رئیس باپ کا بیٹا ہے۔ وہ منہ ہی میں بڑبڑائی، مصطفیٰ خان، اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ دروازے پر بیل ہوئی، رقیہ بیگم گئیں اور دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے مصطفیٰ کو دیکھ کر ان کا منہ حیرانی کے مارے کھل گیا۔ مصطفیٰ نے سلام کیا۔ رقیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، سلام کا جواب دیں یا نہ، اس کو اندر آنے کا کہیں یا نہ، اور یہ یہاں پر کرنے کیا آیا تھا۔ بہت سارے سوال ان کے ذہن میں ایک دم سے ہی آ گئے تھے۔ امی کون آیا ہے؟ پیچھے ہی رباب بھی آ گئی تھی۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر ماں کی طرح وہ بھی دھنگ رہ گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دوبارہ بھی اس کے سامنے آ سکتا ہے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی دوبارہ یہاں پر آنے کی؟ ایک بار جتنا نقصان ہمارا کرا چکے ہو اس سے دل نہیں بھرا کہ پھر سے آ گئے ہو؟ وہ تمتماتے ہوئے انداز میں کہنے لگی، یا پھر شاید تم لوگوں کا کنٹینٹ کم پڑ گیا ہوگا، اس لیے ایک اور ویڈیو کے لیے میرے گھر کا چکر لگانا ضروری ہو گیا ہوگا۔ اس کے لہجے میں واضح طنز کی آمیزش تھی۔ مصطفیٰ کے چہرے پر سلوٹیں پڑیں۔ آج سے پہلے اس سے کبھی کسی نے اتنی بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی، اور یہ لڑکی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو قابو کیا اور تحمل سے کہنے لگا، دیکھو اس سب میں میری عزت بھی داؤ پر لگ چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیں۔ بہتر یہی ہے۔ رباب نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ میں تم سے کسی کی قیمت پر کوئی سمجھوتا یا بات چیت نہیں کرنا چاہتی۔ اب جو ہوگا وہ میڈیا پر آئے گا اور سب دیکھیں گے۔ مصطفیٰ نے رقیہ کی طرف دیکھا۔ آنٹی، آپ ہی اپنی بیٹی کو سمجھائیے، پہلے ہی دونوں خاندانوں کی کافی عزت افزائی ہو چکی ہے، اب مزید؟ رباب نے اس کی بات کاٹ دی۔ مزید اب اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری جتنی رسوائی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اب آپ لوگوں کے خاندان کی باری ہے۔ رقیہ نے رباب کو آنکھیں دکھاتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور مصطفیٰ کو کہنے لگی، اندر آ جاؤ، دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ خود بھی مصطفیٰ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی جس نے ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا کیا تھا، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ سمجھوتے کی راہ پر بیٹھنا ہی اکلوتا حل نظر آ رہا تھا۔ عرفان صاحب بھی آ گئے۔ مصطفیٰ نے بولنا شروع کیا، دیکھیے میں جانتا ہوں آپ سب مجھ سے بہت خفا ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن میں نے جو کیا ایک اچھی نیت سے کیا تھا۔ وہ لڑکا کسی طور پر بھی آپ کی بیٹی کے قابل نہیں تھا۔ رباب کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آنے لگے، جس نے جسے بے دردی سے پیچھے دھکیل دیا۔ یہ وقت نہیں تھا کہ وہ حسن کے نام پر اپنی آنکھیں بھگو لیتی۔ یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ کون کس کے قابل ہے یا نہیں؟ اس نے اسپاٹ سے انداز میں پوچھا۔ مصطفیٰ نے شانے چکاتے ہوئے کہا کہ میرے پاس بہت سولڈ ریزن ہے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ میں نے وہ حرکت کیوں کی، تمہاری شادی کیوں توڑی، لیکن چونکہ میرے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے تو تم لوگ میری بات کا یقین نہیں کرو گے۔ ہمیں تمہاری کسی بات کا یقین نہیں ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ رباب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے ابھی اور اسی وقت غائب کر دے۔ مصطفیٰ نے اس کے بعد نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جیب سے چیک نکالا اور عرفان صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، انکل یہ ایک بلینک چیک ہے، اس پر آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی اماؤنٹ بھر سکتے ہیں، یہ آپ میری شرمندگی اور میری غلطی کی معافی کا ہرجانہ سمجھ لیں۔ رقیہ نے حیرانگی کے مارے رباب کو دیکھا اور رباب نے غصے سے مصطفیٰ کو۔ یہ شخص اتنا کچھ ہونے کے بعد نہیں سدھرا، اب اپنی امیری کا روب جھاڑنے آ گیا تھا۔ وہ بلینک چیک وہیں ان کے گھر پر چھوڑ کر وہاں سے واپس چلا آیا تھا۔ اس کی بات پر اگرچہ انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہاں پر سناٹا چھا گیا تھا، اور خاموشی اکثر نیم رضامند ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اسے امید تھی کہ وہ لوگ پیسے کے بدلے چپ ہو کر رہ جائیں گے، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ گھر آ کر اس نے سب کو مطمئن کر دیا تھا کہ سب اوکے ہے، لیکن اگلے دن کا سورج اپنے ساتھ بہت دھماکہ امیز خبریں لیے طلوع ہوا تھا۔ رباب کی جانے والی پریس کانفرنس نے ہر طرف ہلچل مچا دی تھی۔ وہ سن بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جس پر وہ نظر آ رہی تھی، اور سب لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بڑے اعتماد سے انٹرویو دے رہی تھی۔ جی ہاں، میں نے اپنی ویڈیو میں بالکل سچ کہا تھا، میری واقعی میں مصطفیٰ خان سے شادی ہو چکی ہے، میں ان کی بیوی ہوں۔ اب ہم میاں بیوی کی پرسنل باتیں کسی نے ویڈیو بنا کر پبلش کر دیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مصطفیٰ نے صدمے کسی کیفیت میں اسے دیکھا۔ وہ بڑے دھڑلے اور اعتماد سے جھوٹ بول رہی تھی۔ ایک رپورٹر نے سوال کیا، اور وہ دوسری ویڈیو جس میں آپ شادی کا جوڑا پہنے کھڑی ہیں، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ رباب نے ایک لمحے کو سوچا، پھر اسی پورے اعتماد بھرے انداز میں جواب دیا، اصل میں میرے خاندان والے زبردستی میری شادی کروا رہے تھے، تو بس میں نے مصطفیٰ کو بول دیا کہ اب وہ آ کر ان سب کو جواب دیں۔ بس اتنی سی بات ہے جس سے آپ سب لوگوں نے یوں تماشا بنا کر سرعام ہر طرف پھیلا دیا۔
رباب کے چہرے کے تاثرات اتنے نیچرل تھے کہ کوئی بھی دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ یہاں تک کہ مجتبیٰ خان اور طیبہ نے بھی اپنے بیٹے کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ مصطفیٰ بری طرح پھنس چکا تھا۔ تبھی ایک رپورٹر کے سوال نے اس کی توجہ دوبارہ ٹی وی کی جانب مبذول کروائی، جو رباب سے پوچھ رہا تھا، اگر آپ دونوں شادی شدہ ہیں تو اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ہوئی نا بات، اب اس میڈم کو پتہ چلے گا کہ یوں جھوٹ بولنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ رباب نے گہری سانس لی، آنکھوں کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے بولی، اب اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اپنا نکاح نامہ ہی لے آتی، لیکن ویٹ، میرے پاس ایک اور ثبوت ہے۔ وہ ایک لمحے کو تھمی، سب کے سانس رک گئے۔ مصطفیٰ کے ماتھے کے بل اور گہرے ہو گئے۔ بھلا اس لڑکی کے پاس کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ سب کی نظریں ٹی وی اسکرین پر جمی تھیں۔ رباب نے اپنے پرس سے وہی بلینک چیک نکال کر سب کو دکھایا جو اس دن وہ ان کو دے کر آیا تھا۔ یہ دیکھیے، ان کا سائن کیا ہوا بلینک چیک جو مجھے میرے اخراجات پورے کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ بھئی شوہر بیوی کو خرچہ تو دیتے ہی ہے نا، تو یہ دیکھ لیں آپ ثبوت۔ اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چیک سب کے سامنے رکھا، جسے اب ٹی وی پر زوم کر کے دکھایا جا رہا تھا۔ مصطفیٰ خان کے سائن کردہ چیک تو صورتحال کا ایک نیا رخ دے رہے تھے۔ رباب دل ہی دل میں مصطفیٰ خان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اب آئے گا تمہیں مزہ، بہت شوق تھا تمہیں قیمت دینے کا، اب جواب دے کر دکھاؤ۔ مصطفیٰ طوفان کسی رفتار کے ساتھ رباب کے گھر پہنچا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بالکل نہیں چونکی، اسے معلوم تھا وہ ضرور آئے گا۔ چلو ڈیئر بیگم، گھر چلتے ہیں۔ رباب کی توقع کے برعکس اس نے غصہ نہیں کیا، بلکہ نہایت لگاوٹ سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ رباب کے جسم میں جیسے کرنٹ سی دوڑ گئی، اس نے جلدی سے ہاتھ چھڑائے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس وقت وہ گھر پر اکیلی تھی۔ بدتمیزی تو نہیں ہے، میں تو اپنی بیوی کو گھر لے جانے آیا ہوں، وہ بھی پورے بینڈ باجے بارات کے ساتھ۔ مصطفیٰ کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ چونک کر پیچھے دیکھا تو سر گھوم گیا۔ وہ نیوز رپورٹرز کے ساتھ آیا تھا۔ یا خدا، یہ کیا؟ مجھے لگا تھا غصہ کرے گا، مگر یہ تو بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ نے اسے پریشان دیکھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بہت شوق تھا تمہیں میری بیوی بننے کا، تو چلو اب میرے ساتھ، ورنہ تم اپنی ہی گیم میں پھنس جاؤ گی اور میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ رباب ضد ہوئی، تم چاہتے کیا ہو؟ جو جھوٹ تم نے بولا ہے اس کو سچ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں میرے ساتھ سچ مچ کا نکاح کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر رباب کے حواس گم ہوئے۔ بمشکل وہ بولی، میں بھلا کیوں تم سے شادی کروں گی؟ ایک نظر پریس والوں کو دیکھا، پھر مضبوط بنتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، جھوٹی پڑوں گی، جیل جاؤں گی، اس سے زیادہ بھی کچھ ہوا تو سہ لوں گی، مگر تمہارے ساتھ کسی قسم کا رشتہ قبول نہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رخ کیے سرگوشی میں بات کر رہے تھے۔ اچانک اس نے حسن کو آتے ہوئے دیکھا۔ رباب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ مصطفیٰ کو نظر انداز کر کے سیدھا رباب سے مخاطب ہوا۔ رباب، جو ہوا سو ہوا، میں نے تم کو معاف کیا، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اپنے تئیں وہ احسان کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے رباب کے پاس آتا پیسہ دیکھ کر لالچ آ گیا تھا۔ رباب نے اپنے دل کو ڈپٹتے ہوئے چپ کروایا اور مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا۔ مصطفیٰ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں اس شخص سے شادی کرنے لگی ہوں، اب تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس وقت اس پر کسی پتھر کا گمان ہوا تھا۔ مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑے وہ سب کے سامنے اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر صرف یہ کہا تھا، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کانٹریکٹ میرج ہوگی، ہم دونوں کی عزت کو بچانے کے لیے۔ مصطفیٰ نے سر ہلا دیا، وہ بھی کچھ ایسا ہی چاہتا تھا۔ اس وقت بہترین حل یہی تھا کہ جب دونوں کانٹریکٹ میرج کر لیں تاکہ دونوں خاندانوں پر لگا رسوائی کا دھبا صاف ہو سکے۔ گھر پہنچ کر ان دونوں نے اپنے اپنے ماں باپ کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، اور اسی وقت سادہ سی تقریب میں ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا، اور اگلے ہی دن ولیمے کی تقریب رکھ دی گئی۔ سب کو مدعو بھی کر دیا گیا تاکہ اب مزید کوئی تماشا نہ لگ سکے۔ ولیمے کی رات اس کو سجا سنورا دیکھ کر مصطفیٰ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا، اور رباب سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے بے اختیار رباب کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ گھبرا کر رہ گئی۔ رباب کے خیال میں ایک کانٹریکٹ میرج ہی تو تھی، اسے یہی رہنا چاہیے تھا۔ وہ اس شادی کو مزید مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے اس سے دور ہو گئی اور اسے انگلی اٹھا کر یاد کروایا، مصطفیٰ خان، مت بھولو کہ ہم دونوں نے اپنی رضامندی سے یہ شادی نہیں کی۔ جیسے ہی حالات نارمل ہو جائیں گے تو ہم دونوں کے راستے بھی الگ ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کا منہ بن گیا، جتنی کڑوی خود ہے اتنی ہی کڑوی باتیں کرتی ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ رباب کی آنکھیں حد سے زیادہ پھیل گئی تھیں۔ تم یہاں پر سوگے تو میں کہاں پر جاؤں گی؟ مصطفیٰ نے ناراضگی سے کروٹ بدل لی اور بولا، پورے کمرے میں جہاں دل چاہے سو جاؤ،
یہ میرا بیڈ ہے اور میں ہرگز تم جیسی نک چڑی اور مغرور لڑکی کے لیے یہ پیش نہیں کر سکتا۔ رباب کون سا کم تھی، کپڑے چینج کر کے وہ بھی ضد میں دوسرے کنارے پر آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گئی۔ ماہم کے لیے یہ رات جیسے انگاروں کی رات تھی۔ اس نے سوائے مصطفیٰ کے اور کسی سے شادی کا خواب نہیں دیکھا تھا، اور اب رباب نے آ کر سب خراب کر دیا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس شادی کو مزید چلنے نہیں دے گی۔ مصطفیٰ رباب کے علاوہ کسی کو اس شادی کی حقیقت کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سب اسے شادی ہی سمجھ رہے تھے، اس لیے دونوں کو ہی دلہا دلہن والے پروٹوکول مل رہے تھے۔ رباب کو سکون تھا کہ اب بتا رہے ہیں، طرح طرح کے سوالات سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی، اور یہ ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کے بعد، مصطفیٰ سے شادی کے بعد اس کی عزت میں بجائے کمی کا اضافہ ہی ہوا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، دونوں اجنبیوں کی طرح ایک ہی بستر پر ایک ہی کمرے میں موجود ہوتے تھے، لیکن جب بھی ایک دوسرے سے بات کرتے تو ان کی لڑائی ہوتی تھی۔ وہ سارا دن گھر میں اکیلی بور ہوتی رہتی تھی، اس لیے اکثر ہی اپنی امی کے ہاں چلی آتی تھی۔ اس دن بھی وہ وہیں پر موجود تھی کہ حسن آ گیا۔ آتے ہی رباب کو کہنے لگا، تو یہ تھی تمہاری محبت؟ تم تو بچپن سے مجھے چاہنے کا دعویٰ کرتی آ رہی ہو، تو پھر اب کیا ہو گیا؟ پیسہ دیکھ کر نیت بدل گئی؟ حسن نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر رہا تھا، پھر جلدی سے بات بدلی۔ میرا مطلب ہے کہ تم ایسے کیسے مجھے بھول سکتی ہو؟ حسن کو سامنے دیکھ کر رباب کا دل بے بس ہوا جا رہا تھا۔ یہ سچ ہے، انسان اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا، اور رباب بھی اب حسن کو دیکھتی تھی تو بس اپنے دل کو ہی سنبھالتی رہ جاتی تھی۔ شاید میں نے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، ایک پل کو اس نے سوچا۔ حسن اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں تم نے مجھے سزا دینے کے لیے شادی کی ہے۔ واپس آ جاؤ رباب، مجھے احساس ہو گیا ہے، میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ رباب کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کہے۔ تم جیسا شخص کبھی کسی سے پیار نہیں کر سکتا۔ اکب سے آتی آواز پر سبھی چونک کر پیچھے مڑے تو مصطفیٰ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سکون سے کھڑا کب سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ حسن ناگواری سے اسے دیکھ کر منہ پھیر کر دوبارہ سے رباب کی منتیں کرنے لگا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے ان دونوں کی شادی کیوں نہیں ہونے دی تھی؟ مصطفیٰ کے سوالیہ انداز پر عرفان صاحب نے کہا، یہ بات تو مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے یہ سب کیا۔ مصطفیٰ 2 قدم آگے بڑھا اور حسن کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ اصل میں نے نکاح سے کچھ دیر قبل اس آدمی کی باتیں سن لی تھیں۔ یہ کبھی رباب سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اپنے کسی دوست سے فون پر بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ باپ کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہوں، مگر جلد ہی جیسے ہی کوئی اور امیر لڑکی اس کے جال میں پھنسے گی تو وہ رباب کو طلاق دے کر چھوڑ دے گا۔ تو مجھے لگا کہ اس لڑکی کی شادی اس بیچاری لڑکی سے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر رباب کی جگہ کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو ہم پھر بھی یہی کرتے کہ شادی نہ ہونے دیتے۔ اگرچہ میرا طریقہ غلط تھا مگر میری بات پر کوئی یقین نہ کرتا، سب اسے سچا مانتے۔ ایک ہولناک سناٹا سا ہر طرف پھیل گیا۔ حسن بوکھلا گیا، ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، چچا جان نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ تو جانتے ہیں میں نے تو اس ویڈیو کی وجہ سے انکار کیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر سب جانتے تھے کہ حسن جھوٹ ہی بول رہا ہوگا۔ اور تو اور دوسری وائرل ویڈیو جو شادی والے دن کی تھی اس کے چھوٹے بھائی نے ریکارڈ کی تھی اور اسی کے کہنے پر اس نے اپلوڈ بھی کر دی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک اور انکشاف کیا۔ حسن ہکا بکا رہ گیا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مصطفیٰ اس راز تک پہنچ سکتا ہے۔ رباب کی آنکھوں میں پہلی بار اسے اپنے لیے نفرت نظر آئی تھی۔ رباب نے آخری بار اپنی محبت پر فاتحہ پڑھ لی۔ بعض لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں عمر بھر کے لیے دل میں رکھا جائے۔ حسن اس قدر شاکڈ ہو چکا تھا کہ تردید بھی نہیں کر سکا۔ مصطفیٰ نے حسن کو وارننگ دیتے ہوئے کہا، میں نے کل تمہیں ماہم سے ملتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور میں تم دونوں کی پلاننگ سمجھ رہا ہوں کہ ہم دونوں کو الگ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو۔ تو جان لو ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اس کا تو دماغ میں سیٹ کر آیا ہوں۔ تمہیں بتا رہا ہوں کہ رباب کے آس پاس بھی نظر آئے تو ٹانگیں توڑنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ چلو رباب، اس نے یہ کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے کر گھر آ گیا۔ کیا تمہیں واقعی میری اتنی فکر ہے یا پھر یہ سب انسانی ہمدردی کی خاطر کر رہے ہو؟ کمرے میں آ کر رباب نے مصطفیٰ سے پوچھا تھا۔ مصطفیٰ اس کے دل میں جگہ بنا رہا تھا اور وہ اپنے جذبات سے ڈرنے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے لبوں سے لگا لیے، اس نکاح سے پہلے تک میرے دل میں تمہارے لیے ہمدردی ہی تھی، مگر نکاح کے ان 2 بولوں نے میرے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کر دی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے اور ماہم کی وجہ سے تمہیں بہت کچھ فیس کرنا پڑا ہے اور میں سب کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ آج کے بعد تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گی۔ رباب کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے بے اختیار ہی اپنی اور مصطفیٰ کی پہلی ملاقات یاد آئی، جس میں وہ خود کو اس کی بیوی کہہ رہی تھی اور آج کی قسمت کی ہیرا پھیری کہ وہ سچ میں اس کی بیوی بنی ہوئی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ زندگی مجھے اس موڑ پر لا کر کھڑا کرے گی۔ میں نے بچپن سے صرف حسن کے نام کے ہی خواب دیکھے تھے،
لیکن خدا نے مجھے ضائع ہونے سے بچا لیا۔ اگرچہ یہ سب اچھے طریقے سے نہیں ہوا مگر شاید اسی طریقے سے ہی لکھا تھا، لیکن میں نے ان ویڈیوز کے وائرل ہونے کی وجہ سے بہت اذیت سہی۔ لوگ کسی کی ویڈیو وائرل کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ اس پر اور اس کے خاندان پر کیا بیتے گی۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، اور جب آپ سرعام اس طرح کی ویڈیوز بنا کر اسے پبلش کر دیتے ہیں تو اس بیچاری کے پاس کیا ہی رہ جاتا ہے۔ میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اور تمہیں اس وقت سبق سکھانے کی خاطر میڈیا پر جھوٹا بیان دیا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جھوٹ سچ ہو جائے گا۔ وہ جھکی نگاہوں کے ساتھ بہت آہستہ سے بات کر رہی تھی، اور رباب کا یہ نیا انداز مصطفیٰ کے لیے حیران کن تھا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم اس نئے رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ رباب نے سوچنے کے لیے بھی وقت نہیں لیا اور جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ نے بے اختیار اسے اپنے سینے میں جکڑ لیا۔ رباب کے دل کی دھڑکنیں انتشار مچانے لگی تھیں۔ اس نے اس رشتے کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا جو سراسر خدا کی مہربانی اور اس کا انعام تھا۔ مصطفیٰ نے نرمی اور پیار سے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی نشانی ضبط کرتے ہوئے اسے خود میں سمو لیا تھا۔ ایک نئے سفر کی شروعات ہو چکی تھی۔